السلام علیکم ویورز، آج میرے ساتھ میرے بھائی ہیں. ہم ان کا انٹرویو لیں گے، ان کی لائف سٹائل کے بارے میں جانیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے وہ کام کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اسٹڈی کتنی ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کام کرتے ہیں. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ تاکہ جو آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو جاننے لگے. کچھ زیادہ نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے، تو میں بس نام تو جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسد سلیم، اور فیصل آباد کا رہنے والا ہوں. اور تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں ہے. سیکنڈ ایئر میں انگلش میں سپلی آئی تھی، فیل ہو گیا تھا، تو سیکنڈ ایئر بھی پاس نہیں. اس کے بعد سعودیہ میں چلا گیا، وہاں پہ 2 سال کام کیا، پھر 1 سال پاکستان میں کام کیا، پھر اس کے بعد اب لاسٹ 6 ایئر سے یہاں پہ دبئی میں ہوں، ٹیکسی چلا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے بتانے کے لیے. اوکے، تو آپ نے بتایا کہ آپ سعودیہ گئے تھے، تو آپ سعودیہ میں کیا کام کیا آپ نے؟ سعودیہ میں الیکٹریشین کا کام کرتا تھا، ویزا میرا تھا الیکٹریشین کا، تو وہاں پہ میں نے اپروکسیمیٹلی 6 مہینے تک الیکٹریشین کا کام کیا تھا. تو اس کے بعد پھر انٹرویو ہو رہے تھے وہاں پہ، سیفٹی کے لیے ان لوگوں کو بندے چاہیے تھے، لوگ چاہیے تھے سیفٹی آفیسر کے لیے. میری کوالیفیکیشن نہیں تھی اتنی، لیکن یہ ہے کہ مجھے انگلش تھوڑی بہت بولنی آتی تھی، انگلش سمجھ بھی لیتا تھا. تو پھر وہاں پہ میں نے انٹرویو دیا تو ان لوگوں نے مجھے پاس کر لیا. پھر میں باقی جو میرا ٹائم گزرا وہ ایز اے سیفٹی آفیسر تو نہیں، لیکن آفیسر کے ساتھ ہیلپر ہوتا تھا. تو آفیسر کی گائیڈنس سے پھر کام کرتے رہتے تھے، چلتا رہا سسٹم. بس 2 سال گزر گئے ایسے ہی، لیکن سیلری وہاں پہ کچھ اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس لیے بس چھوڑ کے واپس آ گیا وہاں سے. اوکے، تو آپ کو کیسے آئیڈیا ملا کہ مجھے دبئی میں جا کے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ جب میں سعودیہ سے واپس آیا تو آ کے پاپا بھی یہاں دبئی میں ہوتے تھے، وہ بھی یہی الیکٹریشین کا کام کرتے تھے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آ جاؤ تم بھی، میں بھی پاکستان واپس جا رہا ہوں دبئی چھوڑ کے، تو وہاں پہ جا کے کوئی بزنس کرتے ہیں سوچتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے، پاپا کو بھی کام آتا تھا بجلی کا، الیکٹریشین کا، مجھے بھی الیکٹریشین کا کام آتا تھا. میں نے 1 سال کا ڈپلوما کیا تھا الیکٹریشین کا. تو ہم لوگ پھر شاپ بنا کے وہاں پہ کام کرنے لگے. تو 1 1.5 سال تک کام کیا تھا، تو لیکن کچھ خاص بچت نہیں ہو رہی تھی، گھر کا سسٹم نہیں چل رہا تھا. اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل کے کسی اور جگہ کچھ کوشش کرتا ہوں، اپنا رزق ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. پاپا سے میں نے بات کی، مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ کہیں اور کیوں جانا ہے، پھر کچھ میرے جاننے والے ہیں یہاں دبئی میں، تو تم وہیں پہ چلے جاؤ. تو پاپا نے پھر یہاں پہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کی، تو انہوں نے پھر کوالیفیکیشن اتنی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ٹیکسی میں آ جاؤ. تو پھر انہوں نے ویزا بھیجا تھا یہاں سے، تو پھر میں یہاں ٹیکسی میں آ گیا. تو آپ کو جو دبئی میں آپ ٹیکسی چلاتے ہیں وہ آپ کو کام کیسے ملا، کیسے آپ کو آئیڈیا ہوا اس کے بارے میں؟ یہاں پہ آ کے آپ نے کتنا کام کیا، کیسے پتہ چلا یہاں دبئی کے بارے میں سب کچھ؟ دبئی کے بارے میں پاپا یہاں پہ تھے، آلریڈی کام کر رہے تھے 15 16 سال سے. تو وہ پھر باتیں بتاتے رہتے تھے، جب پاکستان آتے تھے تو کچھ نہ کچھ دبئی کے بارے میں بتاتے رہتے تھے. اور اس سے پہلے 8 9 سال پہلے کی بات ہے کہ اس ٹائم میں وزٹ پہ بھی آیا تھا یہاں پہ، 2 مہینے کے لیے وزٹ پہ آیا تھا، پاپا نے بلایا تھا مجھے. تو اس ٹائم میں بھی کچھ سسٹم دیکھ کے گیا تھا دبئی کا، تو اچھا لگا تھا. تو باقی اور کام کے بارے میں تو پاپا نے بات کی تھی یہاں پہ، تو پاپا کے دوست نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں پہ ٹیکسی کا کام اچھا ہے، اچھے پیسے بن جاتے ہیں، تو اس لیے پھر ٹیکسی میں آ گیا تھا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کیا کرنا چاہتے تھے آپ فیوچر میں؟ پہلے آپ نے کوئی سوچا تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ
جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. ابھی بھی جیسا ہمارے پاکستان میں موسٹلی ہوتا ہے، گھروں میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. گاؤں میں تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. جیسا کہ 9th کلاس اگر ہم 9th میں جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ کون سی بکس پڑھو، آرٹس پڑھو، سائنس پڑھو، کمپیوٹر سائنس پڑھو. کوئی ڈفرینس نہیں کر کے بتاتا کہ اس میں یہ فرق ہے، اس میں یہ فرق ہے. ہم بچے جو ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بس جو جس کا دل کرتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو پڑھائی میں فرق تھا. پڑھائی میں مطلب آپ نے سوال کیا تھا، مجھے یاد بھول گیا، دوبارہ سے سوال کرنا. میں نے پوچھا تھا کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا تھا پہلے؟ ہاں مجھے یاد آ گیا. فیوچر کا میں تو بتا رہا تھا کہ پڑھائی کا نہ تو فیوچر کا پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور نہ یہ پتا تھا کہ پڑھنا کیا ہے، نہ یہ پتا تھا کہ کون سی بک پڑھ کے بندہ کیا کر سکتا ہے فیوچر میں جا کے. تو بالکل نالج زیرو تھی. نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا، نہ خود کو پتا تھا. بس وقت جہاں پہ لے آیا میں بھی وہاں پہ پہنچ گیا. تو آپ نے بتایا کہ آپ سیکنڈ ایئر تک پڑھے ہیں، آپ نے اس میں جو کون سی بکس رکھی تھی اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے، آپ نے جو سیکھا اس کے اس میں؟ میں نے آئی کام کیا تھا. تو آئی کام کا بھی میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آئی کام کر لو. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے میٹرک میں نمبر کم تھے، تو ایف ایس سی میں داخلہ مل نہیں سکتا تھا. اور ایف اے میں ویسے بالکل ایف اے کا سنا تھا کہ اس میں ساری انگلش پڑھنی پڑتی ہے، تو انگلش سے میں پہلے ہی ڈرتا تھا. تو پھر آئی کام میں چلا گیا. جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ بھی آئی کام کی جو بکس تھیں وہ بھی انگلش میں ہی. تو بس گزارا مزارا چلتا رہا، ٹائم پاس ہوتا رہا تھوڑا بہت. کچھ دل بھی نہیں لگتا تھا پڑھائی میں، ہر ٹائم کرکٹ کھیلتے رہتے تھے. تو بس ایسے ہی ٹائم گزار دیا. تو آپ کی فیورٹ گیم کون سا تھا آپ کا جو آپ کو کھیلنا بہت پسند تھا؟ میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلتا تھا. ہر ٹائم کرکٹ چلتی رہتی تھی، صبح شام جب بھی دیکھ لو کرکٹ. اور اتنی زیادہ دھوپ ہوتی تھی، اتنی گرمی ہوتی تھی. تو ہم لوگ اور اوپر سے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے بیک سائڈ میں گراؤنڈ تھا، اسکول تھا، تو اسکول میں ہر ٹائم کرکٹ چلتی تھی. بس کرکٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی کو کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو؟ یادگار تو بہت سارے ہیں. واقعہ جو ہے، واقعہ یہ ہوا تھا جو مجھے نہیں بھولتا کبھی بھی. وہ یہ ہوا تھا کہ میں جب وزٹ پہ آیا تھا یہاں دبئی میں، تو میرے کچھ مجھے 8-10 دن ہوئے تھے آئے ہوئے. تو دادی اماں فوت ہو گئے تھے، تو پھر پاپا کو ایمرجنسی جانا پڑا تھا واپس. تو وہ ایک ٹائم ایسا ہے جو مجھے نہیں بھولتا. میں مس کرتا ہوں دادی امی کو، اور وہ جو لمحہ ہے وہ یاد ہے مجھے، ابھی بھی یاد ہے، اور میں مس کرتا ہوں اس دن کو. اس کے علاوہ کوئی فنی واقعہ؟ فنی واقعہ فنی واقعہ تو بچپن کی شرارتیں تو چلتی رہتی ہیں. تو سچ بتاؤں تو کوئی یاد نہیں ہے، لیکن شرارتیں تو بہت ساری ایسی ہوتی تھی ہم لوگوں کی. تو کچھ سچ میں یاد نہیں ہے کوئی بھی ابھی. اور اس کے علاوہ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ فیملی کے بارے میں، فیملی کو تو میں مس کرتا ہوں. یہاں سے 6 سال سے ہوں میں یہاں پہ. 6 سال میں 2 بار پاکستان گیا ہوں. اور آپ کو مس کرتا ہوں، دوسرے بہن بھائیوں کو مس کرتا ہوں، ماما پاپا کو، اسپیشلی اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو. جس کو بیٹی کو تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے پکڑ کے بھی نہیں دیکھا، موبائل میں ہی دیکھا ہے، تو اس کو مس کرتا ہوں. باقی الحمدللہ چل رہا ہے سب زبردست. اور اور آپ جو کام کرتے ہیں ٹیکسی چلانا، آپ کو وہ والے اپنی نوکری کیسی لگتی ہے؟ کام کام تو اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھا ہے.
لیکن اس میں اس کام میں گروتھ نہیں ہے جیسی گروتھ چاہیے ہوتی ہے نا ایک انسان کو، کہ اس کو اچھے پیسے کمانے ہیں، ایک اچھی انکم چاہیے ہوتی ہے لائف میں سیٹل ہونے کے لیے، وہ چیز نہیں ہے۔ اب میں کما رہا ہوں تقریباً ہر مہینے 3 سے 4 ہزار درہم بنتا ہے، تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی سائیڈ بزنس کروں یا کچھ کام سیکھوں، اور آئی ٹی کی فیلڈ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو سب کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ابھی کل ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ چھوٹے بھائی کو میں نے کورس کروایا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، یہ لاہور میں جو ہے آزاد چائے والے کا بنایا تھا اس نے انسٹیٹیوٹ، تو میں نے اس کو بھیجا تھا وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس نے کورس کیا تھا، تو انٹرنشپ کے لیے کوشش کر رہا تھا کافی دیر سے، اس کا کچھ کام ہو نہیں رہا تھا، تو ابھی الحمدللہ 3 4 مہینے کے بعد اسے جاب ملی ہے لاہور میں۔ تو اسی طریقے سے جیسا اپنی سسٹر ہے دوسری، آپ سے بڑی سسٹر جو ہے رکزا، اس کو کوشش کی ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے، کپڑے سلائی کرتی ہے، اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے یوٹیوب پہ، تو ساتھ میں وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی ہینڈل کر رہی ہے، ساتھ میں کپڑے سلائی کرنا بھی سیکھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھوں، کچھ کروں اپنا آئی ٹی کا۔ ٹیکسی میں تو زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اب جتنا بھی آگے آگے سسٹم آ رہا ہے، جتنا بھی وہ آئی ٹی کا آ رہا ہے، اور گاڑیاں بھی ڈرائیور لیس ہو جائیں گی، گاڑیوں کے لیے ٹیکسیوں کے لیے ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں رہے گی، سارا کام روبوٹ کریں گے آئی ٹی میں، یہ اے آئی روبوٹ کریں گے، لوگوں کی ڈرائیوروں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے اچھا ہے کہ یہ لوگ جاب سے نکل لیں، اس سے پہلے ہی بندہ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ جی، تو آپ نے جو ہمیں کام دیا ہے کرنے کے لیے گھر میں، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کے بارے میں نے ریحان اللہ والا کی ویڈیوز دیکھتا تھا، میں کافی دیر سے ان کو فالو کر رہا ہوں، پچھلے 1 1.5 سال سے فالو کر رہا ہوں، اور ان کے آئیڈیاز دیکھتا تھا، تو پھر میں دوسرے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا جا کے، اور پھر جیسا کہ میں یہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ لوگ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ پیسہ کیسے کماتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ جو آنے والا فیوچر ہے وہ کس چیز کا ہے، لوگ کس طریقے سے آنے والے دور میں پیسے کمائیں گے۔ جیسا پہلے ہوتا تھا، لوگ فیکٹریز میں جاتے تھے یا گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تیار کر کے سیل کرتے تھے، یا کسان اپنے کھیتوں میں جا کے کام کرتا تھا تو پیسے کماتا تھا۔ پہلے وہ لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے، بیل سے ہل چلاتے تھے، پھر ٹریکٹر آ گئے، جدت آ گئی، پھر اسی طرح سے لوگ گھروں میں کپڑا بناتے تھے، پھر فیکٹریاں لگ گئی، اس میں جدت آ گئی۔ اسی طریقے سے اب جو فیوچر آ رہا ہے وہ پورا آئی ٹی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے، ہر چیز آٹومیٹکلی ہوگی، آپ کے ایک اشارے پہ ہر چیز ہوتی رہے گی، جلدی جلدی ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے میں نے پھر یہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ پیسے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، اسی طریقے سے میں نے ان سے سیکھا، کچھ ریحان اللہ والا سے سیکھا، تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ کم از کم سٹارٹ کیسے کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو، کوئی بھی کام کرنا ہے تو سٹارٹ کیسے کرنا چاہیے، ان کی ریحان اللہ والا کی ویڈیو سے دیکھ کے اندازہ ہوا، پھر اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ جو آپ انٹرویو کر رہے ہو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم 100 یا 150 یا 50 لوگوں کا انٹرویو کر لیتے ہیں تو ہمارے جو دماغ کا لیول وہ اوپر چلا جاتا ہے، اپ لیول پہ چلا جاتا ہے، بات کرنے کا کانفیڈنس آ جاتا ہے، دوسرے کے سامنے بیٹھنے کا کانفیڈنس آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کا کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں پھر انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ آپ گھروں میں دیکھ لیں، کوئی بھی بچہ ہے، اس سے آپ اس کا نام بھی پوچھیں گے وہ شرماتے ہوئے اپنا نام بتائے گا، آپ اس پہ اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا نام بھی اچھے سے بتا سکے۔ بچے کو آپ سلام لینے کے لیے بولو گے، شرمائے گا، ہاتھ نیچے کرے گا، پھر آہستہ تھوڑا سا ہاتھ نکالے گا سلام لینے کے لیے، اس کو سلام لینے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کانفیڈنس لو ہونے کی وجہ سے۔ جب کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر وہ خود سے سوچ بھی سکتا ہے، اس میں خود سے سوچنے کے لیے یہ صلاحیت آ جاتی ہے اس میں۔
اسی طریقے سے یہ انٹرویوز ایسی چیز ہے، جب آپ انٹرویو کرتے ہو دوسرے کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کانفیڈنس آتا ہے تو پھر آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر سکتے ہو. آپ کو فیل ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کا ڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو ڈراتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کروں گا لوگ کیا کہیں گے. تو ایسے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے. جو اندر سے جو ڈر ہوتا ہے انسان کا، ڈر نکل جاتا ہے، پھر آپ جو دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہو. تو بس اسی طریقے سے مجھے آئیڈیا ہے کہ میں آپ لوگوں کا ڈر نکال دوں، آپ لوگوں کو سیکھنا سکھا دوں کہ سیکھتے کیسے ہیں. اور میں خود سے نہیں، مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہی کرتا. تو پھر مجھے جیسے پتا چلا، میں نے آپ کی ایج تھی آپ لوگوں کی، میں نے آپ کو سکھانا شروع کر دیا. کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے آپ کی ایج ہے، آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہو، کیونکہ آپ کے دماغ میں ابھی اتنا انفارمیشن یا اتنا علم نہیں ہے. ابھی آپ علم اپنے اندر دماغ کے اندر داخل کر رہے ہو، ابھی سیکھ رہے ہو. تو آپ اگر یہ چیزیں سیکھو گے تو آپ زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے ہو. میرا دماغ آلریڈی، میری 30 سال ایج ہو گئی ہے، میرا دماغ آلریڈی فل ہو چکا ہے سیکھ کے. میں نے جو سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا. اب میں کوشش کروں گا لیکن سلو کروں گا. آپ جتنی سپیڈ سے آپ سیکھ سکتے ہو اتنی سپیڈ سے میں نہیں سیکھ سکتا ہوں. میری سپیڈ سلو ہوگی سیکھنے کی. تو اس لیے پھر میں نے آپ لوگوں کو پش کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ تو ایک جلدی سیکھ سکتے ہو. دوسرے نمبر پہ فیوچر ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ کے اندر اگر کانفیڈنس ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو صرف اور صرف آپ کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو اس سائڈ پہ پش کیا ہے. اور آپ نے جو میرے نام کے ساتھ امپاورمنٹ لگوایا ہے، وہ کس وجہ سے لگوایا، کیا سوچ کے لگوایا تھا؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے آپ کا. کیوں کروایا تھا؟ وہ اس لیے کروایا تھا میں نے کہ میں جب ریحان اللہ والا کو فالو کر رہا تھا پچھلے 1.5 سال سے، تو میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو میں نے جب نوٹ کی، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ کی، تو مجھے پتا چلا کہ ان کا مقصد ہے بچوں کو تیار کرنا اس کام کے لیے تاکہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر سکے. بیسک جو پرپز ان کا ہے، میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے بچے تیار کریں جو پھر دوسرے بچوں کی ہیلپ کرے. جیسے وہ بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایسے ہی میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو اس کام پہ لگاؤں. امپاورمنٹ کیا ہوتا ہے؟ امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں خود کو اس قابل بناؤں کہ میں اپنی بات منوا سکوں، میں اپنا کام خود کر سکوں. جی. موسٹلی بچیاں جو ہوتی ہیں، بچیوں کو ہمارے گھروں میں لڑکوں کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے. بچیوں کی تعلیم بھی کم ہوتی ہے. بچے بائک سیکھ لیتے ہیں، بچیوں کو بائک نہیں سکھائی جاتی. بچے زیادہ پڑھ جاتے ہیں، بچیوں کو زیادہ نہیں پڑھایا جاتا. تو کیونکہ بچیاں پھر اس حساب سے اپنے فیصلے بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ ان کی تعلیم بھی کم ہوتی ہے، ان کا کانفیڈنس بھی کم ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے لڑکوں سے نیچے رہ جاتی ہیں. تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ امپاورمنٹ اس لیے لگایا. پہلے تو آپ خود کو امپاور کرو، خود آپ اس قابل بنو کہ آپ خود اپنے فیصلے کر سکو. جتنا حق میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہے اتنا ہی میری بہن کو بھی ملنا چاہیے، جیسا کہ آپ کو. ہم دونوں کے حقوق برابر ہو، ہر دونوں کے گھر میں ہر چیز برابر ہو. اگر مجھے ایک کپڑوں کا سوٹ مل رہا ہے تو آپ کو بھی ملنا چاہیے. اگر مجھے حق مل رہا ہے باہر کام کرنے کا تو آپ کا بھی حق ہے باہر کام کرنے کا. مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی سیکھو ہر چیز. میں نے پہلے بابا سے مشورہ کیا، ان کی اجازت سے ہی آپ کو سارا یہ سسٹم کر کے دیا ہے. انہوں نے اجازت دی ہے، میں نے خود سے نہیں کیا. میرا صرف آئیڈیا تھا کہ میں ایسا کروانا چاہ رہا ہوں عائشہ اور رکزا کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کروا لو. تو امپاورمنٹ آپ کو اس لیے دیا کہ آپ امپاور کرو خود کو، اور ساتھ میں کم از کم 1 ملین لوگوں کو یا 10 ملین لوگوں کو یا 1000 عورتوں کو، میں اور لوگوں کا مراد ہے عورتوں کو یا لڑکیوں کو. آپ جو لڑکیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو جا کے تعلیم دو، اس قابل بناؤ کہ وہ بھی اپنے فیصلے خود کر سکیں، وہ اپنے اس قابل ہو جائیں پیسے کما کے گھر کا گزارا کر سکیں. ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے نا تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی تعلیم دلوائی، شادی کر دی، یا اپنے گھر چلی گئی. ایسا تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ لڑکی ہے، اس کو ہم نے نہ تو اچھے سے تعلیم دی، نہ اچھے سے پڑھایا ہے، اور نہ اس کو کوئی کام سکھایا ہے. کل کو اس کے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، وہ کوما میں چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بچے وہ کیسے سنبھالے گی؟
اگر عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لڑکا باہر کام کر کے پیسے کما کے آ جاتا ہے گھر پہ، بچوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، بچوں کو کچھ کھانے کو دے دیتا ہے. لیکن جب لڑکی کا ہسبینڈ اس سے الگ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے، تو پھر لڑکی کیا کرے؟ لڑکی یا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گی، یا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائے گی، وہ پھر بوجھ بنے گی. جب تک ہم لڑکیوں کو، عورتوں کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ خود سے کچھ کام کر کے کچھ پیسے کما سکیں، ہم لوگ معاشرے کو بھی ترقی نہیں دے سکتے، اپنے پاکستان کو بھی ترقی نہیں دے سکتے ہیں. عورتوں کا اتنا ہی ہاتھ ہے ترقی میں جتنا مردوں کا ہے. تو میں نے آپ کے نام اس لیے لگوایا امپاورمنٹ والی ابھی سے کہ آپ پہلے خود کو قابل بناؤ، خود سے پیسے کمانا شروع کرو، پھر ساتھ میں اپنے جو عورتیں ہیں، جو بھی آپ کے ارد گرد جو بھی عورتیں ایسی ہیں جن کو کوئی کام نہیں آتا، ان کو کوئی نہ کوئی کام سکھا کے ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ اپنے پیسے کما کے اچھی زندگی گزار سکیں. یہ میرا مقصد تھا آپ کے نام کے ساتھ امپاورمنٹ والی لگانے کا. جی، تو آپ نے بھائی کو بھی کام سکھایا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، وہ کیا سوچ کے سکھایا تھا؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اس کو میں نے یہ سوچا تھا، ایک تو اس کا انٹرسٹ تھا کمپیوٹر میں، تو کمپیوٹر کو لے کے بیٹھا رہتا تھا، کبھی کچھ دیکھنا، کبھی کچھ دیکھنا، کبھی گیمز کھیلنی. تو میں نے جب اس کو دیکھا کہ اس کا کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی ایسے کام پہ لگایا جائے کہ کوئی لگے یہ کمپیوٹر پہ ہی لگا رہے لیکن پیسے بھی کمانے کے قابل بن جائے. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسرے نمبر پہ میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ دبئی میں ہوں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. ہر بزنس کو اپنی ایڈورٹائزنگ کرنی ہے. کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو گھر گھر جا کے بتائے گا کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں، میں یہ سروس دے رہا ہوں، اگر تمہیں یہ سروس چاہیے تو مجھ سے لے لو. اب وہ اس کو کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ. پہلے ہوتا تھا ہمارے باہر بینر لگا دیتے تھے، ایک بورڈ بنا کے لگا دیتے تھے کہ یہ میں اس چیز کی شاپ ہے، میں اس چیز کا کام کر رہا ہوں. اب ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، کام وہی لوگ کر رہے ہیں، ویسا ہی کر رہے ہیں لیکن آن لائن ہو گیا ہے، آن لائن سروس دے رہے ہیں. جیسا کہ ہوم ڈلیوری ہے، وہ بھی آپ کو گھر پہ ڈلیوری مل جاتی ہے. آپ کو کھانا منگوانا ہے گھر پہ، کوئی بھی چیز چاہیے آپ آن لائن خریدتے ہو، آپ کو گھر پہ مل جاتی ہے. تو ہر بزنس کو ایڈورٹائزنگ چاہیے. تو اسی طریقے سے اس کو پھر مارکیٹنگ کہتے ہیں، ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ جو ہوتی ہے اس کا کبھی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، آنے کا والے ٹائم میں زیادہ بڑھے گی. تو پھر میں نے یہ سوچ کے اس کو یہ کام کروایا کہ یہ ایسا کام ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور ہر بزنس کو اس کی ضرورت ہوگی. تو اگر یہ کام سیکھے گا تو یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا اور اچھے پیسے کما سکے گا، اچھی زندگی گزار سکے گا. یہ ریزن تھا اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لے کے آنا. تو آپ نے بھائی سیپ کو بھی کوریا جانے کا مطلب کہا ہے، وہ کس وجہ سے کہا تھا؟ وہ بھائی حسیب کو میں نے پہلے کروایا تھا امیزون کا کورس. تو وہ مجھے لگا تھا کہ وہ دماغ اس کا اچھا ہے پڑھنے میں، قرآن پاک بھی حفظ کیا ہے بھائی حسیب نے. تو میرا ارادہ تھا کہ دماغ اس کا کافی تیز ہے تو کمپیوٹر میں چل جائے گا. اور امیزون کا کام بھی ایسا ہے کہ کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. تو جب اس کو میں نے امیزون کا کام سکھایا تو اس نے کچھ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا، اس میں کچھ مزہ نہیں آیا مجھے کہ مطلب اس کا کوئی آؤٹ کم اتنا اچھا نہیں تھا، رزلٹ نہیں دیا اس نے اتنا اچھا. تو پھر میرا ایک دوست ہے، تحسین ہے نام اس کا، وہ ہمارے وہاں پہ فیصل آباد کا ہی ہے. تو اس کا بھائی گیا ہوا تھا پہلے کوریا. تو اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ صحیح ہے، تم ایک کام کرو، کورین لینگویج سیکھنی پڑتی ہے تو تمہارا اس کا ٹیسٹ دلوا دو وہاں پہ. اس کی ہر سال ہوتی ہے، قرآن اندازی ہوتی ہے، اس میں نام نکلتا ہے، پھر جس کا نام نکلے پھر اس کی لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ تو 2-3 مہینے میں بندہ سیکھ جاتا ہے. تو پھر میں نے ٹرائی کے لیے میں نے اس میں اپنا نام بھی دیا، عبید کا بھی دیا، بھائی حسیب کا بھی دیا، تینوں کا نام دیا تھا. عبید کا اور حسیب کا دونوں کا نام نکل آیا. تو پہلے حسیب کا ٹیسٹ ہوا، وہ پاس ہو گیا، اس میں عبید فیل ہو گیا. تو میرا نام ویسے ہی نہیں آیا تھا. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ بھائی حسیب کو کیسے، تو صرف یہی وجہ تھی کہ اس کو کسی نہ کسی کام پہ تو لگانا ہے نا.
دبئی میں ٹیکسی میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کام ایک تو وہ ایک لیول پہ بندہ رہتا ہے، اس سے آپ نہیں جا سکتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ اس پہ ڈرائیور جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آٹومیٹک گاڑیاں چلیں گی، ڈرائیور لیس گاڑیاں چلیں گی، اس میں بھی اس کو نہیں بلا سکتا تھا، اور ایسا کوئی کام نہیں ہے جس میں اس کو بلاؤں میں. تو پھر مجھے آئیڈیا آیا اسی بھائی کی طرف دیکھ کے، جو میرا دوست ہے جس کا بھائی کوریا میں گیا ہوا ہے، تو اس کی سیلری اچھی تھی، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اس کو ٹرائی کروایا کہ میں نے کہا سیلری اچھی ہے، چلو ٹرائی کرو ایک بار، اگر کام بن گیا تو چلے جانا وہاں پہ. تو وہ ٹرائی کیا تو الحمدللہ وہاں پہ کام بن گیا، تو اس لیے پھر وہاں پہ ابھی جا رہا ہے. ٹیسٹ تو پاس ہو گیا ہے لیکن ابھی گیا نہیں ہے، باقی سسٹم چل رہا ہے، پروسیجر چل رہا ہے ابھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے ہمیں کام دیا ہے وہ سکسیزفل ہو پائے گا یا پھر نہیں؟ میں جب دیکھتا ہوں ریحان اللہ والا کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے 1000% دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 1000% کامیاب ہو جائے گا. اور کامیابی کسی بھی جگہ پہ لکھی نہیں ہوتی، کامیابی انسان کے دماغ میں ہوتی ہے. اگر آپ کوئی کام کرنے کا سوچ لو اور خود سے یہ وعدہ کر لو کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو ساری دنیا مل کے آپ کی ہیلپ کرنے لگ جاتی ہے. ایسا میرے بابا نے مجھے سکھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ایک سوچ لو کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، پوری دنیا کی طاقت کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کرو اس کام کرنے میں. آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو میرا تو اتنا زیادہ ایکسپلور نہیں ہے، لیکن جتنا بھی تجربہ ہے یا جتنا میں نے ریحان اللہ والا سے سیکھا ہے تو مجھے 1000% یقین ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگے. اور کامیاب صرف پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہوتی، انسان کے اچھے دوست ہونے چاہیے، وہ کامیابی ہوتی ہے. اچھے رشتہ دار ہونے چاہیے، وہ کامیابی ہوتی ہے. والدین یا بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ کامیابی ہوتی ہے. تو باقی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں کہ پیسہ ایک ضرورت ہے تو کمانا بھی چاہیے ہر ایک کو. ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں آج کل، اس کے بغیر تو نہیں چلا جاتا. تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کر رہے ہو، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ نے چاہا تو ضرور کامیاب ہوں گے. تو آپ دبئی میں کس کس جگہ پہ گھومے ہیں؟ کیا کیا چیزیں وہاں کی پسند آئی آپ کو؟ یہاں کی تو ہر چیز ہی بہت اچھی ہے. آپ آنیسٹلی پوچھو تو ہر چیز ہی اچھی ہے. میں یہاں پہ بیچ پہ گیا ہوں اور زیادہ کچھ ٹائم ملتا نہیں ہے، اصل میں زیادہ ٹائم ملتا نہیں ہے، چھٹی کوئی نہیں ہوتی. 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور کوئی چھٹی نہیں ہے. اگر چھٹی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر کہیں جا نہیں سکتے. اگر چھٹی کرنی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر چیک کرے گا. اگر میں سچ میں بیمار ہوں تو وہ پھر رپورٹ بنا کے دے گا کہ یہ سچ میں بیمار ہے، اس کو چھٹی چاہیے، ریسٹ چاہیے. تو پھر ہم لوگ وہ پیپر جا کے میڈیکل کمپنی میں جمع کرواتے ہیں کہ یہ مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے، مجھے چھٹی چاہیے، تو پلیز چھٹی دے دیجیے. پھر وہ اس طریقے سے ریکویسٹ کر کے چھٹی لینی پڑتی ہے. چھٹی نہیں ہے تو اس لیے 6 سال میں تو کہیں نہیں گیا ہوں. نارملی کام پہ ہی بس، کام سے گھر واپس، کام سے گھر واپس. اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں کوئی جگہ پسند آئی ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ سعودی عرب میں تو میں رہا تھا 18-19 مہینے رہا تھا. تو میں نے الحمدللہ 15-16 عمرے کیے تھے. ہر مہینے سیلری آتی تھی، سیلری تھوڑی سی تھی تو گھر پہ پیسے نہیں بھیجتا تھا، ہر مہینے عمرے پہ چلا جاتا تھا. ہماری بس جاتی تھی وہاں سے، میں مدینہ میں تھا، مسجد قباء کے پاس ہمارا کام چل رہا تھا. تو وہ جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے تھے، جو ابھی سعودیہ میں میٹرو بنی ہے، ٹرین بنی جو ہے، وہ مکہ سے آتی ہے مدینہ کے لیے، وہ وہیں سے گزر کے جاتی ہے. ہم لوگ وہیں پہ کام کرتے تھے. تو بس یہی میرے پاس یادیں ہیں مکہ کی یا مدینہ کی. ہم لوگ جمعے والے دن مدینہ مسجد نبوی میں چلے جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، پیدل جاتے تھے، پیدل واپس آتے تھے. بہت مزہ آتا تھا. میں مس کرتا ہوں اس چیز کو. اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے بلائے ایک بار مکہ مدینہ میں. کوشش ہے. اچھا، تو
تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پہلے آپ یہاں ہوتے تھے تو لوگ کیوں ترستے تھے وہاں پہ جانے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے، وہاں پہ جا کے آپ کچھ پتہ چلا ہو کہ کیوں ترستے تھے لوگ وہاں جانے کے لیے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے؟ وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور پھر مدینہ میں، مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، تو اس میں ایک ایسی کشش ہے جس کے لیے لوگ روتے ہیں، وہ کشش وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، اس کو صرف ہم لوگ جب میں کسی کو بتاتا ہوں کہ مدینہ میں اتنا پیارا لگتا ہے جا کے، اتنا سکون ملتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے وہاں سے بندہ نکلے نا، تو وہ صرف آپ سوچ سکتے ہو، محسوس بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ وہی بندہ، وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو وہاں پہ گیا، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی مزیدار جگہ ہے، اتنا سکون ہے، اتنا مزیدار، میں آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا ہوں، سچ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ایموشن میرے جو ہے نا وہ اندر سے اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، اتنا مزہ آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے پھر ایک نماز کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، ہم لوگ تو اچھے سے معافی بھی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ ساری چیزیں کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے انسان، بہت قریب ہوتا ہے، تو ایک مزیدار سسٹم ہے وہ بھی، وہاں پہ جانا مزیدار ہے، مزیدار لگتا ہے۔ یہی میں بھی پہلے سوچتی ہوتی تھی کہ وہاں پہ جانے پتہ نہیں کے لیے لوگ کیوں روتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے، میں ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی کیوں جانے کے لیے وہاں پہ لوگ روتے ہیں، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آئے نا یہاں پہ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کیوں روتے ہیں لوگ یہاں پہ آنے کے لیے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، جو وہی فیل کر سکتا ہے جو وہاں پہ گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں فیل کر سکتا ہے اس فیلنگ کو، لیکن مزیدار ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بلائے، ہر ایک کو، اور ہر ایک کو جانا چاہیے، ہر مسلمان کو۔ تو آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے؟ ڈیلی کی روٹین بس یہی ہے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں 4:30 بجے ڈیوٹی سے آیا ہوں، صبح کا ٹائم ہے، ابھی 6:23 ہوئے ہیں میرے پاس یہاں پہ مارننگ کے، تو 7 بجے تک سو جاتا ہوں، اور دوپہر کو 2 بجے اٹھتا ہوں، نہا کے ریڈی ہو کے 4 بجے تک کام پہ نکل جاتا ہوں، اور 12 گھنٹے بعد صبح 4 سے 4:30 کے درمیان واپس آ جاتا ہوں، آ کے نماز پڑھنی، کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے، کبھی کبھی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، اب تو کتنے دن ہو گئے نہیں پڑھی ہے، کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، تو بس یہی روٹین ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے زندگی میں، بالکل فضول ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، بالکل زندگی فضول ہے، کیونکہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں ٹائم نکالنے کی، کوئی اور ایکٹیویٹی کروں، کچھ سیکھ لوں، میں نے لیپ ٹاپ لا کے رکھا ہوا ہے کہ کچھ وہاں پہ جا کے سیکھوں، وہاں پہ بھی ٹائم نہیں ملتا ہے سیکھنے کے لیے، تھک جاتا ہے بندہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے، 12 گھنٹے بیٹھ کے گاڑی میں، تو تھک جاتا ہوں، پھر آ کے کھانا کھانے کے بعد صرف چارپائی دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ سو جاؤں جلدی سے، تو اگر ایک چھٹی ہو تو پھر جسم تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، ریسٹ مل جاتی ہے، تو لیکن چھٹی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بہت سخت محنت ہے۔ جی، تو اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ اور بات یہ ہے کہ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ہمارے 8 کے بعد 8ویں کلاس کے بعد 9th میں 10th میں جو جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ 5th کلاس کے بعد یا 8ویں کلاس کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں کی، ان چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی کام سیکھیں، آن لائن کام سیکھیں جا کے، یا کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، وہاں سے جا کے IT کا کام سیکھیں، کمپیوٹر کے ریلیٹڈ کام سیکھیں جا کے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے وہ اس قابل ہو جائیں گے، ان کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی، یا وہ آن لائن پیسے کمانے شروع کر دیں گے۔ تو اگر کوئی بھی انسان، ہماری تعلیم اس قابل نہیں ہے، مطلب میں نے 2nd ایئر تک پڑھا ہوں، میں چاہے میں انگلش میں فیل ہو گیا، لیکن اب تو اچھی والی انگلش بول لیتا ہوں، میں نے یہاں پہ آ کے سیکھ لی ہے، میں اچھے سے انگلش بول لیتا ہوں، تو سمجھ بھی لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں نے یہاں پہ آ کے عربی بھی سیکھی ہے، عربی تو میں نے سعودیہ میں سیکھ لی تھی، یہاں پہ میں نے انگلش بھی سیکھ لی ہے، میں عربی میں بھی بات کر لیتا ہوں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، ہندی میں بھی،
تو 4-5 زبانیں بول لیتا ہوں میں. لیکن جب میں پڑھ رہا تھا سیکنڈ ایئر تک تو سیکنڈ ایئر کی تعلیم کا کوئی بھی فائدہ مجھے یہاں پہ آ کے نہیں ہوا کسی بھی طریقے کا. تو میں اپنے جو بچے ہیں میں اب جتنے بھی بچے ہیں پاکستان کے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نہ کوئی تعلیم ایسی سیکھیں 5ویں اور 8ویں کلاس کے بعد سیکھنا شروع کر دیں. کمپیوٹر پہ بیٹھیں, کمپیوٹر پہ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں, ایک ڈیلی 1 گھنٹہ بری چیزیں نہ دیکھیں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, کچھ نہ کچھ سیکھیں وہاں پہ بیٹھ کے, ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے کہ سیکھتے کیسے ہیں, وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو فالو کریں جو آلریڈی آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. ریحان اللہ والا ہے, ایک آزاد چائے والا ہے, وہ لوگ بزنس کرنا سکھاتے ہیں, ان کو جا کے دیکھیں, ان کو سنیں, نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں دماغ میں, دماغ بڑا ہوتا ہے انسان کا, آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ صرف اور صرف اسکول کالج کی تعلیم پہ رہو گے تو آپ بالکل زیرو. میں آج تک مجھ سے کسی نے, میں وہاں پہ تھا سعودیہ میں تھا, وہاں پہ بھی مجھ سے کسی نے میٹرک کا سند کا نہیں پوچھا, سیکنڈ ایئر کا, فرسٹ ایئر کا, کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے, کتنا پڑھے ہو, ڈگری دکھاؤ, کوئی سند دکھا دو. یہاں پہ آؤں, یہاں پہ بھی کسی نے نہیں پوچھا آج تک, میرے وہ کسی کام نہیں آئی, میں نے ٹائم ضائع کر دیا. اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے اسکولوں میں ٹائم ضائع نہ کرو, اسکولوں میں پڑھنے جاؤ, پڑھنے سے منع نہیں کر رہا میں, لیکن اپنے آپ کو کم از کم اس قابل بناؤ کہ آج سے 8-10 سال بعد جب آپ اسکول کالج سے فری ہو جاؤ تو آپ کے پاس کچھ کرنے کو تو ہو نا. جی اب دیکھو کہ لوگوں کو چاہیے کیا. ابھی آپ بیٹھے ہو, ہر چیز آپ کو آپ کے موبائل میں مل رہی ہے, ہر چیز آپ کو آپ کے کمپیوٹر میں مل رہی ہے, آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مشین بھی, کوئی جوتا بھی تیار کر رہا ہے تو وہ مشین سے آٹومیٹکلی مشین میں ڈال دیتے ہیں, آٹومیٹکلی جوتے تیار کر کے وہ مشین نکالے جا رہے ہیں. برتن ہے, وہ برتن بھی پلاسٹک کے, وہ بھی کمپیوٹرائز مشینیں ہیں. کپڑا تیار ہو رہا ہے, وہ بھی کمپیوٹرائز مشینیں ہیں. آپ کو کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے, آپ کو کمپیوٹر سے کنیکشن بنانا پڑے گا. کمپیوٹر کے بغیر آپ نہیں چل سکتے ہو, زندگی بالکل بیکار ہے. جس کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے اس کی زندگی بیکار ہے, اور موبائل جس کو چلانا آتا ہے اس کو وہ کمپیوٹر بھی چلا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن صرف آپ کو اس کا استعمال صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, بس اتنا فرق ہے. غلط استعمال چھوڑ کے اچھا استعمال کرنا ہے. جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل بھی دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی یوٹیوب سے ویڈیو نکال کے دے جب وہ سیکھ سکیں, اس میں سے کچھ سیکھیں. پاس بیٹھ جائیں, اپنے بچے کو پاس لے کے بیٹھیں, کوئی غلط چیز نہ نکالنے دیں. تو کیونکہ اس ایج میں بچے جاتے ہیں غلط سائٹ پہ, غلط چیزیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بالکل پاس بیٹھیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پاس بیٹھ کے ان کو ویڈیو لگا کے دیں, یہ ویڈیو دیکھو. پھر اگر ان کا انٹرسٹ اور بڑھتا ہے, دیکھو, پھر پہلے دیکھو کہ کس چیز میں بڑھ رہا ہے, اس چیز میں انٹرسٹ اس کا بڑھ رہا ہے تو اسی چیز کی اس کو ویڈیوز دکھاؤ, پھر اسی چیز پہ آہستہ آہستہ لے کے جاؤ. پھر اس میں دیکھو کہ کمپیوٹر پہ جا کے وہ کیسے کام کر سکتا ہے, کیسے سیکھ سکتا ہے. اور 5ویں کلاس یا 8ویں کلاس کے بعد بچے کو اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے, اس کو سکھانا چاہیے کہ بات کیسے کرتے ہیں, انٹرویو کیسے کرتے ہیں. جیسے آپ انٹرویو کر رہے ہو, آپ کو پہلے بولنا بھی نہیں آ رہا تھا, پہلے جو آپ نے پہلے انٹرویو کیے ہیں سب سے پہلے گھر والوں کے کیے ہیں, اسی طریقے سے باقی بچے بھی گھر والوں کے انٹرویو شروع کریں آہستہ آہستہ, پھر باہر میں کنیکشن بنانا شروع کریں, تو آہستہ آہستہ چلتا جائے گا سسٹم. تو آپ نے جو ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ وہ سیکھو, اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے, ویب کیا اس سے ڈیولپمنٹ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ویب ڈیولپمنٹ جو ہے نا, وہ یہ چیز ہے کہ جتنی بھی ہم لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں, جتنے بھی ایپس یوز کر رہے ہیں, یہ پوری ایک ٹیکنالوجی کے ایک طریقے میں بنایا گیا ہے نا. اس کی ایک لینگویج ہوتی ہے پراپر, جیسا کمانڈیں دیتے ہیں, جیسا کہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, اب وہ میری بات سمجھ رہے ہو کیونکہ ہم لوگ سیم لینگویج بول رہے ہیں. جی اگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک پانی کا گلاس مجھے لا دو, میں نے آپ کو ایک اشارہ کیا ہے یا ایک حکم دیا ہے کہ مجھے وہ لا دو پانی کا گلاس, آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی, آپ نے پانی کا گلاس لا دیا مجھے. اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, ویب ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, اس میں اس کی ایک الگ لینگویج ہوتی ہے, اس لینگویج سے آپ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہو, سسٹم کو. جیسا یہ موبائل ہے, موبائل کو ایک لینگویج سے تیار کیا گیا ہے, اس میں کمانڈیں دے دے کے اس کو تیار کیا گیا ہے. اس میں ایک فرنٹ اینڈ ہوتا ہے, ایک بیک اینڈ ہوتا ہے, تو اس طریقے سے اس کو کمانڈیں دے کے چلانا پڑتا ہے. اور کچھ مجھے خاص معلوم نہیں ہے, لیکن جتنا مجھے معلوم ہے اتنا مجھے
اس کا یہ پتہ ہے کہ صرف جتنی بھی یہ چیزیں کنٹرول کرتی ہیں نا وہ ویب ڈیولپمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں. اور میں نے آپ کو اس لیے اس طرف لگایا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ یہ سیکھ لو تو کمپیوٹر کی کسی بھی فیلڈ میں آپ کو جاب بڑے آرام سے اچھے سے مل جائے گی. اس کی ضرورت ہے لوگوں کو. میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں اور ویب ڈیولپمنٹ جو ہے جتنے بھی سافٹ ویئر تیار ہوتے ہیں وہ سارے ویب ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. اس کا ویسے کام اب اچھے سے چیٹ جی پی ٹی کر لیتا ہے, اتنا زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی یہ ایج ہے ابھی سیکھنے کی اور چھٹیاں ہیں اسکول سے, آپ یہ کام سیکھ لو گے تو آپ کی انشاءاللہ کام آئے گا فیوچر میں. کوئی بھی بچہ ہے جس کو چھٹیاں ہیں اسکول سے, میرے خیال میں وہ خود بھی آن لائن بھی سیکھ سکتا ہے. اس کو کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے اتنی فیس دینے کی دوسری جگہ پہ جا کے سیکھنے کی. آپ یہ چیزیں آن لائن بھی سیکھ سکتے ہو. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو نہیں آن لائن سیکھتے, پھر ان کو آن لائن سے میرا مطلب ہے یوٹیوب سے. تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو نہیں سیکھ سکتے, ان کو فزیکلی اسکول میں جانا پسند ہوتا ہے, یا پھر وہاں پہ جا کے جب سیکھتے ہیں تو اچھے سے سمجھ آتی ہے. پھر آپ آن لائن کلاسیں بھی لے سکتے ہو. تو لیکن سیکھنا چاہیے بس. اور اسی لیے میں نے آپ کو لگایا کہ آپ کے کرنے کا جو کام ہے اس میں ٹائمنگ ایسی بنتی تھی کہ صبح سے شام تک آپ کو بیزی رکھنا ہے. تو یہ کام ایسا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم تھا تو میں نے آپ کو اس چیز پہ لگا دیا کہ اب یہ آپ سیکھو, آپ کے کام آئے گا. جی تو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا انٹرویو کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے, اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سلام میرا, اور اوکے آپ کے ویورز کو. جی تو ویورز, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں نے جانا بھائی کے بارے میں جانا, ان کی لائف سٹائل کے بارے میں جانا, وہ اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا چاہتے ہیں وہ, کیا ہم اپنی فیملی کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. خدا حافظ.